رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم ناقابل فراموش شخصیات کے سیگمنٹ میں آج لایا ہے ایک ایسی ولیہ کی کہانی جو ہے تو مسلمان لیکن ہندو بھی اسے دیوی مانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ساس کے ظلم نے کیسے ایک عورت کو ولیہ بنا دیا۔ لیلا عارفہ یا لیل دیوی کون تھی؟ یہ عظیم عورت کیسے مسلمان ہوئی؟ اس عظیم عورت کو ہندو دیوی کیوں مانتے تھے؟ لیلا عارفہ کی میت کو فرشتے آسمان پر کیوں اٹھا کر لے گئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ لیلا عارفہ کے چند اشعار بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں لیلا عارفہ کی کہانی۔ ہندوستان کو اولیاء کا ملک بھی کہا جاتا تھا کیونکہ متحدہ ہندوستان کے ہر کونے میں اسلام ان اولیاء کرام کی تبلیغ سے ہی پھیلا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج ہم مسلمان ہیں تو اس کی وجہ اولیاء کرام کی ہندوستان میں آمد ہی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے جد امجد مسلمان ہوئے اور الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معزز ناظرین، لیلا عارفہ جو ہندوستان میں لال دیوی یا لیل دیوی کے نام سے مشہور ہیں، 1335 عیسوی میں کشمیر کے علاقے سری نگر کے قریب ایک گاؤں پاند رٹھن میں پیدا ہوئی۔ آپ پیدائشی طور پر ہندو تھی، مگر آپ بے شمار بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک شیو کی عبادت کرتی تھیں۔ آپ کی 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ تاریخ کی کتب بتاتی ہیں کہ آپ کی ساس بڑی ظالم عورت تھی۔ وہ آپ پر اتنا ظلم کرتی تھی کہ آپ کی چاولوں کی تھالی کے نیچے پتھر رکھ کر اوپر تھوڑے سے چاول ڈال دیتی۔ بظاہر پلیٹ چاولوں سے فل ہوتی، مگر حقیقت میں چاول صرف چند لقمے ہوتے۔ لیلا عارفہ کا صبر تو دیکھیں، آپ تھوڑے سے چاول کھانے کے بعد اس باٹ کو بھی دھو کر برتن کے ساتھ رکھ دیتی جو ان کی بھوک کی وجہ بنتا تھا۔ ساس کے ظلم جب حد سے تجاوز کر گئے اور بعض تاریخی کتب کے مطابق آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے گھر چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ لے لی۔ انہی جنگلوں میں انہیں شیو مذہب کے ایک صوفی سیدہ سری نانکا ملے، جنہوں نے شیو کی تعلیمات اور فطرت کو پہچاننے کے لیے یوگا سکھایا۔ آپ کو حق کی تلاش تھی، اس لیے آپ بہت جلد شیو کی ایک اہم پیروکار بن گئی، یہاں تک کہ آپ نے ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرے کرنے شروع کر دیے اور ہندو کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کی زبان بند کر دی۔ معزز ناظرین، جو بندہ حق یعنی اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے اللہ اپنی طرف ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ ایسا ہی لیلا عارفہ کے ساتھ ہوا۔ اب جنگلوں میں گشت کرتی اور عشقیہ اشعار پڑھتی رہتی تھی۔ جنگلوں میں گھومتے پھرتے ایک دن آپ کی ملاقات کشمیر کے عظیم صوفی میر سید علی ہمدانی المعروف ہمدان شاہ سے ہوئی۔ معزز ناظرین، کیا آپ کشمیر کے عظیم صوفی کو جانتے ہیں؟ نہیں تو پھر انتظار کریں، رضا اردو چینل بہت جلد ان کے تعارف پر بھی ویڈیو لا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لیلا عارفہ جو اس وقت لال دیوی تھی کو اسلام کے نور سے منور کیا اور اس طرح شیو کی دیوی اللہ کی ولیہ بن گئی۔ آپ رحمت اللہ نے ساری زندگی جنگلوں میں بسر کی اور صوفیانہ شاعری کرتی رہیں، جو ساری کی ساری کشمیری زبان میں ہے۔ بھارت کے ایک مصنف نے ان کی شاعری کا انگلش ترجمہ کیا ہوا ہے۔ آپ کی شاعری کو لیلا واق کے عنوان سے جمع کیا گیا ہے۔ اللہ کی یہ ولیہ دیوانی دنیا سے بیگانی جنگلوں میں ہی ایک دن خالق حقیقی سے جا ملی، مگر اللہ کی اس نیک بندی کی نہ ہی قبر بن سکی اور نہ ہی مزار۔ ہوا کچھ یوں،
جب لیلا عارفہ کا انتقال ہوا تو ہندو اور مسلمان دونوں جمع ہو گئے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تھے اور ہندو باضد تھے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق ان کی لاش کو جلائیں گے۔ مگر جب لیلا عارفہ ولیہ کے چہرے پر سے چادر اٹھائی گئی تو نیچے میت کی بجائے صرف چند پھول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ولیہ کے جسد حاقی کو فرشتوں کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا کر محفوظ کر لیا۔ آج بھی ہندو اور مسلم دونوں اس عارفہ ولیہ کی سری نگر میں موجود بیٹھک پر منتیں مانگتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک صحرا میں پیدا ہونے والی بچی جسے والدین جنگل میں پھینک کر چلے گئے وہ ایک ملک کی طاقتور سربراہ کیسے بنی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پہ دنیا کی ناقابل فراموش شخصیات کی سیریز ضرور دیکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔